ویلکم، السلام علیکم۔ میں نے 2 شادیاں کر رکھی تھیں، ایک بیوی شہر کی تھی اور دوسری گاؤں کی پینڈو۔ میں زیادہ تر شہر میں ہی رہتا تھا، اپنی گاؤں والی بیوی کے پاس بہت کم جاتا تھا کیونکہ مجھے اس سے گوبر کی بدبو آتی تھی۔ اس بار جب میں گاؤں آیا تو میری جاہل پینڈو بیوی نے میری خوب خدمت کرنا شروع کر دی، کیونکہ شاید اس کو شک پڑ گیا تھا کہ میں نے شہر میں دوسری شادی کر رکھی ہے۔ یوں وہ بار بار میرے پاؤں دباتی اور رات کو میرے لیے ٹھنڈی لسی بنا کر لاتی، جس کو پیتے ہی میں کمرے میں سو جاتا۔ ایک دن گلا خراب ہوا تو لسی کو نہ پیا۔ ابھی مجھے لیٹے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میری پینڈو بیوی میرے لیے لسی بنا کر لائی تو میں نے بڑے غرور سے کہا کہ تم یہ لسی میز پر رکھ کر باہر چلی جاؤ، کیونکہ مجھے رضیہ کی موجودگی میں بڑی کفت سی ہوتی تھی۔ وہ مسکرا کر بولی، اگر آپ کو میری موجودگی سے پریشانی ہوتی ہے تو میں باہر صحن میں سو جاتی ہوں، امی کو بھی علم نہیں ہونے دوں گی کہ میں کمرے میں نہیں سوئی۔ میں رضیہ کا منہ تکتا رہ گیا، وہ تو ایسی نہیں تھی۔ میں تو جب بھی گاؤں آتا تو وہ میرے ارد گرد ایسے چکر لگاتی جیسے تتلی پھول کے گرد منڈلاتی ہو۔ میں مسکرا کر بولا، نیکی اور پوچھ۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ میری بات سن کر ایک دم سے ہی رونے لگ گئی، مگر اس کے چہرے سے مسکراہٹ نہ غائب ہوئی اور اپنا تکیہ اٹھا کر باہر چلی گئی۔ میں تو ابھی تک حیرت میں ڈوبا ہوا تھا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اور من ہی من میں سوچا، چلو اچھا ہوا گوبر کی بدبو سے جان چھوٹی، اور ایک ہی سانس میں گھٹا لسی کا پورا گلاس پی گیا۔ ہم گاؤں کے رہائشی دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں، اپنی دیسی خوراک نہیں چھوڑتے۔ میں یوں تو زیادہ وقت شہر میں گزارتا تھا، مگر جب بھی گاؤں آتا تو میری اولین ترجیح لسی ہوتی۔ میں لسی پی کر لیٹ گیا اور اپنی زندگی کی محبت اپنی دوسری بیوی عافیہ سے فون پر بات کرنے لگا۔ عافیہ کی وہی معصوم اور بچوں جیسی باتیں تھیں۔ وہ کہتی، اجاز اپنی اس پینڈو بیوی سے خوب پیسے بٹور کر لائے گا، ہم ہوٹلنگ بھی کریں گے اور شاپنگ بھی۔ میں ہنستا ہی چلا جاتا کہ ایسا ہی کروں گا۔ بات کرتے کرتے نہ جانے میں کب سو گیا۔ کچھ علم نہ ہوا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو رضیہ میرے سامنے کھڑی تھی تو میرا مزاج ایک دم سے خراب ہو گیا کہ اب اس کی بیکار باتیں سننی پڑیں گی، مگر مجھے حیرت تب ہوئی جب وہ مجھے دیکھتے ہی کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں اٹھ کر نہایا، کپڑے تبدیل کیے اور زمینوں کا چکر لگانے کے لیے تیار ہو گیا، مگر ابھی تک وہ کمرے میں واپس نہیں آئی تھی۔ میں نے آج سارا حساب کتاب اکٹھا کر کے فائلیں امی کو جمع کروانی تھی اور پھر شہر واپس چلے جانا تھا۔ میں کھیتوں کا چکر لگا رہا تھا جب ہمارا ایک ملازم بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا، چودھری صاحب میری بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے، کچھ کریں۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا اور بولا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہاری بیوی کیوں بھاگ کر گئی ہے؟ تمہاری تو محبت کی شادی ہوئی تھی نا؟ وہ رونے لگ گیا اور بولا، چودھری صاحب ہوئی تو محبت کی شادی تھی، مگر اب کچھ دنوں سے میری بیوی کے تیور بدلے سے لگ رہے تھے۔ وہ رات کو بہانے سے اٹھ کر صحن میں چلی جاتی تھی۔ ایک دن رات کو میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ وہ صحن میں بیٹھی کسی لڑکے کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اسے پکڑ کر مارا تو اس نے قدموں میں گر کر معافی مانگ لی، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ پھر اس نے سچ میں
میرے سامنے کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی۔ رات میں بڑی گہری نیند سویا تو صبح اٹھ کر دیکھا تو میری بیوی گھر میں موجود نہیں تھی۔ ملازم کی باتیں سن کر جانے کیوں میرے ذہن میں رضیہ آ رہی تھی۔ کل اس کے بھی تیور بدلے ہوئے لگ رہے تھے۔ خیر میں نے سر جھٹک دیا اور کہا فکر نہ کرو، شام تک تمہاری بیوی تمہارے تک پہنچ جائے گی۔ میں نے اپنے 3-4 ملازم آس پاس کے گاؤں میں بھیج دیے۔ شام تک دوسرے گاؤں سے ملازم کی بیوی مل گئی۔ میں نے اسے شوہر کی موجودگی میں پوچھا کہ تم نے یہ انتہائی غلط قدم کیوں اٹھایا؟ تو وہ بولی، چودھری صاحب میرا شوہر مجھے وقت نہیں دیتا، میں بھی جوان ہوں، حسین ہوں، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرے حسن کو سراہا جائے، مگر اس کو تو اپنے ذمہ داری سے فرصت ہی نہیں۔ ایسے میں مجھے شاہد سے محبت ہو گئی تو میں اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ اب میں اپنے شوہر سے طلاق لے کر شاہد سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا یہ تم لوگوں کا گھریلو مسئلہ ہے، جو صحیح لگتا ہے وہ کرو۔ میرا ذہن بہت الجھا ہوا تھا۔ میں زمینوں کے کاغذات لے کر اوپر چھت پر چلا گیا۔ میں کاغذات دیکھنے لگا تو دیکھا آج بھی ساری کی ساری جائیداد رضیہ کے نام پر تھی۔ دراصل رضیہ میرے ماموں کی بیٹی ہے۔ ہم دونوں ایک ہی آنگن میں کھیل کر جوان ہوئے تھے۔ ماموں اور ابو آپس میں کزن بھی تھے اور دوست بھی تھے۔ یہ اور بات ہے میرے ابو مالی حیثیت میں ذرا کم ہی تھے، ان کے نام پر زیادہ جائیداد بھی نہیں تھی۔ دونوں دوستوں نے بچپن میں ہی ہم دونوں کا رشتہ کر دیا تھا۔ جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں تھی، اس لیے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پھر میں جوں جوں بڑا ہوتا گیا تو رضیہ کا سامنا بھی نہ ہونے کے برابر ہی تھا۔ وہ مجھ سے بہت شرماتی تھی، اس لیے میرے سامنے آنے سے گریز کرتی تھی۔ میں بڑا ہوا تو اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر چلا گیا۔ شہر کی دنیا بہت عجیب و غریب اور خوبصورت رنگوں میں ڈھلی ہوئی تھی۔ شہر کی چوکا چاندی مجھے بہت پسند آئی، اس لیے میں بہت کم گاؤں کا چکر لگایا کرتا تھا۔ یونیورسٹی میں میری دوستی کئی لڑکیوں کے ساتھ ہو گئی تھی۔ ایک دن امی کی کال آئی تو وہ بہت رو رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ بولی، تمہارے اکلوتے ماموں چل بسے، جلدی سے گاؤں واپس آؤ۔ میں بہت گھبرا گیا تھا، جلدی سے گاڑی میں سوار ہوا اور واپسی کی راہ لی۔ میری اور ماموں کی بڑی دوستی تھی، وہ ہر مشکل میں میرے کام آتے تھے۔ امی نے تو مجھے شہر جا کر تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، یہ تو ماموں ہی تھے جنہوں نے امی کو سمجھا کر مجھے اجازت دلا دی۔ میرے دل پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ جب گاؤں پہنچا تو مجھ پر اصل قیامت تب ٹوٹی جب مجھے بتایا گیا کہ صرف ماموں کا ہی انتقال نہیں ہوا، بلکہ ماموں، ممانی اور ابو ایک ہی گاڑی میں جا رہے تھے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور تینوں میں کوئی ایک بھی نہ بچ سکا۔ میں تو صدمے سے پاگل ہو گیا اور میری امی کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ ہم پر وہ وقت بہت کڑا تھا۔ 2 ماہ میں نے گاؤں میں ہی گزارے۔ رضیہ بھی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، کیونکہ اس کا اپنا گھر تو اجڑ چکا تھا۔ تب میں نے رضیہ کو بڑے غور سے دیکھا۔ وہ تو بہت ہی سیدھی سادی لڑکی تھی، بلکہ بیوقوفی کی حد تک سیدھی تھی۔ اس کے چال چلن بالکل پینڈو تھے، مگر میں رضیہ کی طرح بالکل بھی نہیں تھا۔ مجھے تو رضیہ سے گوبر کی بدبو آتی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ اس نے آج تک گوبر کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ وہ اپنے والدین کی بہت لاڈلی تھی۔
جب امی اور رضیہ کا غم کم ہوا تو میں نے واپس شہر کی راہ لی، کیونکہ میرے امتحانات بھی ہونے والے تھے۔ شہر جانے سے پہلے میں نے امی سے کہا، آپ کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر رضیہ کی شادی کر دیں، وہ میرے جوڑ کی نہیں۔ تب تو امی چپ کر گئی، مگر جب میں امتحانات دے کر واپس آیا تو امی نے رو رو کر میرے سامنے آنسوؤں کے سمندر بہا دیے۔ وہ بولی، بیٹا تم 3 مرحوم لوگوں کی آخری خواہش ماننے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ تم یہ جان لو تمہاری شادی صرف اور صرف رضیہ سے ہوگی، نہیں تو تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ میں بے انتہا مجبور ہو گیا، اس لیے مجھے یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔ شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی، اس لیے میں پہلے ہی دن سے رضیہ کو جوتے کی نوک پہ رکھنے لگا۔ کچھ عرصے بعد مجھے معلوم ہوا کہ رضیہ تو ماموں کی کروڑوں کی جائیداد کی اکیلی مالک ہے۔ اب اس جائیداد کی دیکھ بھال مجھے ہی کرنی ہے۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا، لیکن میں نے بھی اپنے لیے راہ تلاش کر لی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ میں نے ساری زمین ملازموں کے سپرد کر دی تھی۔ ہر ماہ آ کر رجسٹر دیکھ لیتا اور باقی حساب کتاب امی کے ہاتھ میں دے دیتا، خود پیسے بٹور کر شہر لے جاتا۔ میں نے شہر میں اپنے لیے ایک جاب ڈھونڈ لی تھی۔ جب میں نے جاب کے متعلق امی کو بتایا تو انہیں بہت غصہ آیا۔ وہ بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ یہاں تم کروڑوں کی زمینیں چھوڑ کر شہر میں کوڑی کوڑی کی ملازمت کرو گے؟ میں بولا، امی میں رضیہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اسے نہ تو پہننے کا ڈھنگ ہے اور نہ اٹھنے بیٹھنے کا۔ اگر میں مستقل طور پر یہاں رہا تو رضیہ کو اس رشتے سے آزاد کر دوں گا۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ خاموش رہیں۔ انہوں نے مزید مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دے کر بھائی کی بیٹی کی خوشیاں بچا لیں۔ شہر میں میں خوب اچھی زندگی بسر کر رہا تھا۔ رضیہ کی زمینوں سے کافی آمدن ہو جاتی تھی اور وہ میں شہر میں اڑا دیتا تھا۔ میں جہاں آفس میں کام کرتا تھا وہاں ایک نئی لڑکی جاب کی غرض سے آئی۔ اس کا نام عافیہ تھا۔ اس کی جاندار شخصیت دیکھ کر میں اس کے عشق میں مبتلا ہو چکا تھا۔ مجھے اس جیسی خوبصورت اور سرپھری لڑکیاں بہت پسند تھیں۔ کچھ ہی دنوں میں ہماری بہت گہری دوستی ہو گئی۔ عافیہ کافی بے باک لڑکی تھی، وہ رضیہ کی طرح ڈرپوک نہیں تھی۔ میں عافیہ کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ میں نے عافیہ سے شادی کے متعلق پوچھا تو اس نے جھٹ سے ہاں کر دی۔ عافیہ سے شادی کر کے میری زندگی میں بہت سکون آ گیا۔ میری یہ شادی خفیہ تھی، گھر میں کسی کو بھی اس کے متعلق نہیں پتہ تھا۔ میں گاؤں میں بیٹھا اپنی سوچوں میں مگن تھا کہ عافیہ کی یاد ستانے لگی۔ میں نے جلدی سے موبائل نکالا اور عافیہ کو کال کرنے لگا۔ بیل تو جا رہی تھی مگر اس نے فون نہ اٹھایا۔ مجھے اس کی فکر ہونے لگی۔ شام کے اندھیرے بھی بڑھنے لگے۔ میں جلدی سے نیچے آیا اور سب حساب کتاب امی کو تھما کر شہر جانے کی اجازت مانگی۔ وہ بولی، بیٹا تم صبح چلے جانا، ابھی بہت اندھیرا ہو گیا ہے، مجھے تمہاری فکر ستاتی رہے گی۔ رضیہ بولی، امی جانے دیں، ان کے 100 کام شہر میں پھنسے ہوئے ہیں، پھر دیر سویر تو ہوتی رہتی ہے۔ میں رضیہ کو دیکھتا رہ گیا۔ اس وقت تو مجھے عافیہ کی فکر تھی، اس لیے میں شہر چلا آیا، لیکن مجھے رضیہ کی باتیں پریشان کرنے لگیں۔ میں رات گئے شہر پہنچا اور دروازے پر کھڑا بیل پہ بیل بجا رہا تھا، مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ یوں ہی کھڑے کھڑے مجھے تقریباً 10 منٹ گزر گئے۔
پھر جا کر کہیں عافیہ نے دروازہ کھولا۔ وہ خوبصورت لال لباس پہنے ہوئے، چہرے پر میک اپ کیے ہوئے، وہ نرالے سے انداز میں میرے روبرو کھڑی تھی۔ میں بولا، عافیہ، تمہاری حالت دیکھ کر تو ہرگز نہیں لگ رہا کہ تم سو رہی تھی، تو پھر مجھے اتنا انتظار کیوں کروایا؟ وہ بڑی ادا سے بولی، میں سو رہی تھی، مگر جب بیل ہوئی تو میں اٹھ گئی۔ دوربین سے دیکھا تو دروازے پر آپ کھڑے تھے، اور میں نے جلدی سے شاور لیا اور سج دھج کر آپ کے سامنے آ گئی۔ یوں انسان اچھا تو نہیں لگتا کہ اتنے دن بعد شوہر گھر واپس آئے اور بیوی عجیب و غریب حلیے میں اٹھ کر شوہر کے سامنے آ جائے۔ میں مسکرا دیا اور بولا، بات تو تم نے ٹھیک کی ہے۔ عافیہ ایسی لڑکی تھی کہ میں اس کی صحبت میں سب کچھ بھول جاتا تھا، ہر گلہ، ہر شکوہ۔ عافیہ نے مجھ سے شاپنگ کی فرمائش بھی کر دی تھی۔ وہ مہنگی چیزوں کی شوقین تھی۔ میری تنخواہ تو اتنی نہیں تھی کہ میں عافیہ کے شوق پورے کر سکتا، اس لیے اب میں رضیہ کی زمین کا لالچ بھی کرنے لگا تھا۔ میں سوچتا تھا اگر رضیہ نے مجھے چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لی تو ساری زمین اس کے شوہر کے پاس چلی جائے گی اور میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گا۔ مجھے شہر میں رہ رہ کر بھی رضیہ کے عجیب رویے کا خیال آ رہا تھا، اس لیے میں ایک ہفتہ شہر میں رہ کر کام کا بہانہ بنا کر گاؤں چلا آیا۔ عافیہ بہت روئی تھی۔ وہ مجھے گاؤں آنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ وہ کہتی تھی، آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگتا اور مجھے ڈر بھی لگتا ہے، مگر میں کیا کر سکتا تھا، میری بھی مجبوری تھی۔ خیر، اس کے ڈر کا تو میں نے انتظام کر دیا تھا، اس کو نیا چوکیدار رکھوا دیا تھا۔ میں گاؤں گھر پہنچا تو امی گھر پر موجود نہیں تھی، جبکہ رضیہ بہترین لباس میں ملبوس تھیں، اور اس نے ہلکا سا بہت پیارا سا میک اپ بھی کیا ہوا تھا اور ہاتھوں پر مہندی بھی سجائی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ تیاری کیوں کر رکھی ہے؟ تو وہ روٹھے ہوئے لہجے میں بولی، اپنی سہیلی کی شادی بلکہ خانہ بربادی میں گئی تھی، اس لیے تیار ہوئی ہوں۔ مجھے اس کی بات پر بے تحاشا ہنسی آئی۔ رضیہ زندگی میں پہلی بار مجھے اچھی لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کمرے میں لے گیا۔ مجھے اس دن پہلی بار احساس ہوا کہ رضیہ بیچاری اتنی بھی بری نہیں ہے جتنی مجھے لگتی تھی۔ شام کو امی گھر آئیں، ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ رات ہوئی تو رضیہ نے مجھے پھر لسی پلا دی، جسے پیتے ہی میں سو گیا، اور صبح اٹھا تو میں بہت حیران ہوا کہ رات بھر میں اتنی دیر تک کیوں سوتا رہا۔ شہر میں تو لیٹ سونے کی عادت تھی، مگر گاؤں میں 9 بجے ہی سو جاتا تھا۔ دن بھر رضیہ مجھ سے دور دور ہی رہی، یہاں تک میں کوئی بات بھی کرتا تو وہ اس کا جواب نہ دیتی۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو وہ بولی، آپ بلا وجہ ہی سوچ رہے ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں چپ کر گیا۔ شام کے 6 بجے تو مجھے شہر سے چوکیدار کی کال آئی۔ وہ بولا، صاحب جی، یہاں شہر میں مسئلہ ہو گیا ہے، آپ جلدی سے یہاں شہر پہنچیں۔ اس مسئلے کا بی بی جی سے بھی ذکر مت کیجیے گا، وہ پریشان ہو جائیں گی۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ انہیں اپنی آمد کے متعلق بھی کچھ مت بتائیے گا۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ وہ فکر نہ کرے، میں رات تک پہنچ جاؤں گا۔ اس رات بھی میں رضیہ کا راز جانے بغیر ہی شہر جا رہا تھا۔ میں شہر جانے لگا تو رضیہ نے بھی مجھ سے ملنا گوارا نہ کیا۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر لاشعوری طور پر رضیہ اور اس شام کے بارے میں سوچتا رہا جو اس کے ساتھ بتائی تھی۔ رات 11 بجے کے قریب
میں شہر گھر پہنچا تو میں نے چوکیدار سے سوال کیا، بتاؤ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ وہ بولا، صاحب جی گھر کی جانب مسئلہ ہے، آپ گھر کی یہ چابی لیں اور دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہو جائیں، آپ کو مسئلہ نظر آ جائے گا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور چابی لی، دروازہ کھولا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ مجھے اپنے بیڈ روم سے آوازیں آ رہی تھیں، دل ڈوبنے لگا کہ اس ٹائم میرے گھر میں کون آیا ہوا ہے۔ میں جیسے ہی آگے بڑھا اور دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ان کو دیکھ کر میری جان نکل رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا انتہائی بے تکلفی سے بیٹھ کر ایک دوسرے سے گپ شپ لگا رہے تھے۔ جیسے ہی ان دونوں کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ دونوں گھبرا گئے۔ ابھی تک میں بے یقینی کی حالت میں تھا۔ وہ لڑکا ہوشیار نکلا، اس نے میری اس حالت کا فائدہ اٹھایا اور میرے پہلو سے نکل کر بھاگ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر عافیہ کے منہ پر تھپڑ مارا اور پوچھا وہ کون تھا؟ وہ بولی، وہ میرا بھائی تھا، ڈر لگ رہا تھا اس لیے اس کو بلا لیا۔ اتنے میں چوکیدار کی آواز آئی۔ وہ بولا، صاحب جی یہ لڑکا آپ کے جانے کے بعد ادھر ہی رہتا ہے، اس کو پکڑ لایا ہوں۔ میں نے اور چوکیدار نے مار مار کر لڑکے کی درگت بنا دی۔ تب عافیہ رو رو کر مجھ سے اس لڑکے کی زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ وہ بولی، یہ لڑکا میری پہلی اور آخری محبت ہے، ہم دونوں بچپن ہی سے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، مگر ہم دونوں بہت ہی غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ہم نے طے کر لیا تھا کہ جب تک کچھ بن نہیں جاتے تب تک شادی نہیں کریں گے۔ میں نے ایک آفس میں جاب شروع کر دی۔ وہاں مجھے پتہ چلا کہ ایک کروڑ پتی چودھری میرے عشق میں مبتلا ہے۔ جب آپ نے شادی کے متعلق پوچھا تبھی میں نے جھٹ سے ہاں کر دی تھی، کیونکہ اس شادی سے مجھے اور فیض کو بہت فائدہ ہونے والا تھا۔ میں آپ کی ساری جائیداد ہتھیانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ محبت کا ناٹک کیا۔ میں نے عافیہ کے منہ پر تھپڑ مارا۔ وہ بولی، آپ کو میری سچائی کا علم ہو چکا ہے تو مجھے طلاق دے کر آزاد کر دیں۔ میں بولا، نہیں عافیہ بی بی، کبھی بھی نہیں، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تمہیں اس کی سزا مل کر رہے گی اور اب تم ساری زندگی اسی گھر میں رہو گی، نہ میں تمہیں اپناؤں گا اور نہ چھوڑوں گا، تم ساری زندگی یہاں قید رہو گی۔ تم میری نہیں ہوئی، میں تمہیں کسی اور کی بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر خود واپس چلا گیا۔ میں صبح سویرے گاؤں واپس پہنچا تو امی بہت پریشان ہوئیں۔ وہ بولیں، بیٹا کیا بات ہے، نہ تمہیں شہر میں سکون ملتا ہے اور نہ گاؤں میں؟ میں چپ ہی رہا۔ مجھے دیکھ کر رضیہ کو ذرا بھی خوشی نہ ہوئی۔ میں اپنی ایک بیوی سے دھوکہ کھا چکا تھا، دوسری پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے اس کے معاملات پر گہری نظر رکھنا شروع کر دی۔ اسے اپنے پاس بلاتا تو وہ کام کا بہانہ کر کے میرے پاس سے اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دوپہر میں سو کر اٹھا تو گھر کو خالی پایا۔ ملازمہ سے رضیہ کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ چھت پر گئی ہیں۔ میں حیران رہ گیا کہ دوپہر کو اس وقت تو چھت پر کیا کر رہی ہوگی، اس لیے میں دبے پاؤں سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میں چھت پر چڑھا تو رضیہ اور امی ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ امی رضیہ سے پوچھ رہی تھیں کہ تم اجاز سے کیوں بھاگتی پھرتی ہو، کیا اس شادی میں تمہاری مرضی نہیں تھی؟ تو وہ زاروں قطار رونے لگی اور بولی، امی جب سے ہوش سنبھالا ہے خود کو اجاز سے محبت کرتے ہوئے پایا ہے،
اجاز بھی بہت اچھے تھے، مگر تب تک جب تک شہر نہیں گئے تھے۔ جب سے وہ شہر گئے ہیں خود کو کوئی اعلیٰ مخلوق سمجھنے لگے ہیں۔ شادی کے بعد میں نے اجاز کو اپنی طرف راغب کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ مجھ سے دور بھاگتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے میں نے خود کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا میں تو بالکل بیکار ہوں، مجھے تو مر ہی جانا چاہیے۔ مگر پھر میں نے سوچا کہ پتہ تو کرواؤں اجاز کے اس رویے کے پیچھے کیا وجہ ہے، تو میں نے پتہ کروایا تو پتہ چلا اس نے شہر میں دوسری شادی کر رکھی ہے۔ اس دن میں نے خود کو بہت بے بس محسوس کیا، میں آپ سے چھپ کر بہت روئی۔ اس دن سے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اجاز کے سامنے آنے سے گریز کروں گی، اپنے دل میں ان کی محبت چھپا کر رکھ لوں گی، مگر ان سے پیار کی بھیک نہیں مانگوں گی۔ اس لیے میں اب ان سے دور ہی رہنے لگی ہوں۔ امی نے بے یقینی سی آواز میں کہا، رضیہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے چھپ کر دوسری شادی کر لے؟ اتنی ہی دیر میں آگے بڑھا اور بولا، امی رضیہ سچ کہہ رہی ہے، میں نے آپ سے چھپ کر شہر میں پڑھی لکھی لڑکی سے اپنی پسند کی شادی کر لی، مگر میرے ساتھ بھی بہت برا ہوا۔ جب میں گاؤں واپس آ جاتا تھا وہ میرے پیچھے اپنے عاشق کو گھر بلا لیا کرتی تھی۔ مجھے اس بات کا کبھی علم نہ ہوتا اگر میں نے نیا چوکیدار نہ رکھا ہوتا۔ میں چوکیدار کی مدد سے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ کر آیا ہوں۔ وہ مجھ سے طلاق مانگ رہی تھی، مگر میں نے اسے گھر میں قید کر دیا ہے۔ مجھ سے بے وفائی کرنے والے کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ امی بولی، بیٹا جو تم نے اس معصوم رضیہ کے ساتھ بے وفائی کی ہے اس کا کیا کریں؟ میں رونے لگ گیا اور رضیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا، رضیہ تم تو بہت اچھی ہو، میرا ہی دماغ خراب ہو گیا تھا جو تم سے نفرت کرتا تھا، تم مجھے معاف کر دو۔ میں تمہیں زندگی کی تمام خوشیاں دینا چاہتا ہوں۔ رضیہ بولی، آپ کو معاف کر دوں گی، مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ میں نے کہا، ایک نہیں 100 شرط بتاؤ، میں ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بولی، عافیہ کو طلاق دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دو اور مجھ سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ میں نے رضیہ سے وعدہ کر لیا اور عافیہ کو طلاق دے کر آزاد کر دیا۔ میں نے اپنی بقیہ زندگی کو ماں کے پرشفقت سائے میں اور رضیہ کے ساتھ گاؤں میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہماری کوشش ہوگی ہماری ہر ویڈیو آپ کے معیار کے مطابق ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔